الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل الممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسوء الله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات پڑھ دو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انسان نے ملکی اور انسان نے ملکوتی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ہماری سروزہ مجالس میں جو گفتگو جس عنوان سے ہو رہی تھی اور آج ہوگی، وہ انسان ملکی اور انسان ملکوتی ہے. قرآن مجید نے، کیونکہ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور کچھ چہرے نئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ بات پہنچ جائے، کیونکہ کچھ سنگینیاں ہیں اور آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو ذکر کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. قرآن مجید نے سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. ملک یہ عالم مادہ، یہ عالم ظاہر، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب عالم ملک ہے. ذرے سے لے کر آفتاب تک، تحت الثری سے لے کر ثریا تک، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ عالم ملک ہے. اور اس عالم ملک میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ انسان ہے کہ جس کو عالم ملکی میں بھی خلق فرمایا اور بہترین خلق فرمایا. توجہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے ارحام میں جیسا چاہا ویسا ڈھال دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے عالم مادہ، کہ اس نے جیسا چاہا ویسا ڈھالا. کیا مصور ہے کہ اس نے کیا تصویر انسان کی بنائی ہے. اور مصور بھی ایسا کہ کچھ تصویریں وہ ہوتی ہیں، بڑا غزل کا پرانا شعر ہے، مصور تجھے استاد میں مانوں اس دم. اے مصور
تجھے استاد میں مانوں اس دم، درد بھی کھینچ لے دل کا میری تصویر کے ساتھ. عزیزان گرامی، یہ ایسا مصور کون ہو سکتا ہے کہ جو تصویر کے ساتھ ساتھ درد دل بھی کھینچ لے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس نے جیسا چاہا ویسا تمہیں ڈھال دیا، اس نے تصویر بنائی. دوسری جگہ کہا صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہیں تصویر میں ڈھالا اور کیا خوبصورت تصویر بنائی. یہ احسن کا لفظ یاد رکھیے گا، یعنی پتہ یہ چلا کہ عالم ملک میں بہت چیزیں ہیں لیکن احسن جسم انسانی ہے. اور کیجئے گا، احسن قرآن کہہ رہا ہے صورکم فاحسن صورکم، وہ بہترین تصویر کھینچنے والا ہے اور تمہاری بہترین اس نے تصویر کھینچی ہے. عزیزان گرامی، ایک مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کے لیے بڑی چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اندھیروں میں تصویر نہیں بنتی، سطح آپ پر تصویر نہیں بنتی. غور کر رہے ہیں؟ لیکن اس نے اپنے دست مشیت سے شکم مادر میں انسان کی تصویر بنائی اور خوب بنائی. فاحسن صور، لفظ احسن نہ بھولیے گا، فاحسن صور، حسن نہیں ہے، احسن کا لفظ ہے. احسن یعنی جو سب سے زیادہ حسین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تحت الثری سے لے کر ثریا تک چلے جائیں، اس عالم ملک اور عالم مادہ کو دیکھیں تو انسان سے بہترین تصویر کسی کی نہیں ہے. میں ابھی جسم کی بات کر رہا ہوں، غور کیجئے گا. انسان سے بہتر جو ہے وہ تصویر کسی کی نہیں ہے. اچھا، جب قرآن مجید نے، اب میں آیتوں کو، کیونکہ مجھے آیتیں بھی آپ کے سامنے بہت پڑھنی ہے تاکہ وقت کے اندر وہ ہو جائے، وہ آیتیں میں نہیں پڑھوں گا کہ صرف جو آپ اکثر مجلس کے توسط سے سنتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن مجید نے دوسری جگہ انسان کی جب خلقت کا تذکرہ کیا سورہ مومنون میں، تو کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا. کیسے خلق کیا؟ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا اور پھر مٹی کو ہم نے نطفہ بنایا، یعنی جمادات کو ہم نباتات میں ہم نے کنورٹ کر دیا. غور کر رہے ہیں؟ پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، جمع ہوا خون، اور پھر ہم نے اس کو مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا، اور پھر ہم نے اس میں ہڈی بنائی. توجہ کیجئے گا، ہم نے اس میں ہڈی بنائی. ہڈی کے بعد اس پہ گوشت جو ہے چڑھایا، جلد اس کے اوپر چڑھائی. قرآن یہاں تک جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا. توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک جو مخلوق تھی وہ اور تھی، اب جو مخلوق بن رہی ہے وہ کوئی اور ہے. فانشأناہ خلقا آخر. تو قرآن مجید نے جب ملک کی بات کی تو کہا بیدہ الملک، میرے قبضہ قدرت میں ملک ہے. اور سب سے احسن جو ہے وہ عالم ملک کی تصویر انسانی ہے. غور کیجئے گا. اور جب ملکوت کی بات آئی تو سورہ یاسین میں کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، منزہ ہے وہ ذات. یہاں کہا بابرکت ہے وہ ذات. غور کیجئے گا، بابرکت، یہاں بابرکت نہیں کہا منزہ ہے وہ ذات، اس لیے کہ عالم تجرد کا تذکرہ ہے. اور کیجئے گا، تو وہ اپنی تنزہی کا، اپنا منزہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے. جب مادے کی بات آئی تو کہا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور اس ملک میں بہترین تصویر، احسن تصویر انسان کی ہے. غور کیجئے گا، تمہاری ہے. اور جب عالم ملکوت کی بات آئی تو سورہ یاسین میں کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، منزہ ہے وہ ذات جس نے قبضہ قدرت میں ملکوت ہے. غور کیجئے گا، تو یہ ملکوت کیا ہے؟ یہی آیت سے آپ اسے ریلیٹ کیجئے. تو جب تک انسان مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغہ سے جو ہے وہ ہڈی، ہڈی کے بعد گوشت، یہ ساری کیفیتیں وہ ہیں جو عالم ملک کی ہے.
اور پھر اس کے بعد فرمایا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا. لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ بہترین خلق کرنے والا ہے. یعنی جب اس نے روح انسانی کو بنایا تو پھر روح کی تعریف نہیں کی. توجہ کیجئے گا، یعنی جب عالم ملک کو بنایا تو کہا احسن صورکم، تمہاری بہترین تصویر ہم نے بنائی. لیکن جب اس نے عالم تجرد میں بنایا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے انسان کو دوسری مخلوق بنایا. تو مخلوق بنانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جھوم کے کہہ رہا ہو فَأَحْسَنَ اللَّهُ خَالِقِينَ، میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. یعنی اپنی خلقت کا پورا جوہر. فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، احسن الخالقین، اور وہ بہترین خلق کرنے والا ہے. تو جب وہ بہترین خلق کرنے والا ہے تو وہاں کہا احسن الخالقین جب عالم ملکوت کی بات آئی، اور جب مادے کی بات آئی تو کہا بہترین تصویر بنائی. اللہ اپنی طرف عالم ملکوت کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے. غور کیجئے گا، بہترین خلق کرنے والا. تو خلقت کے بہت سے پہلو ہیں، سبب سے مل جائے، نرمادہ کے نتیجے میں یہ تبھی جو ہے وہ خلقت ہوتی ہے اسباب کے ذریعے سے، اور ایک ہوتی ہے کن کے ذریعے سے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کن کے ذریعے سے. میں نے کل تفصیل بیان کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو کیا روح کا تعلق عالم کن سے ہے؟ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، کن کا کیا مطلب ہے؟ ہو جا. تو کوئی شے ہوگی نا جس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہو جا. غور کر رہے ہیں بھئی؟ مخاطب کوئی تو مخاطب کے لیے کوئی مخاطب تو ہوگا جس سے کہا جائے گا کہ یہ، اس کا مطلب کچھ ہے اور کچھ ہونے کا حکم ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سالے کی اونٹنی، نبی سالے کی، بھئی پہاڑ تھا، کہا اونٹنی میں تبدیل ہو جا، تو اس کے اندر سے نکل آئی ناقہ صالح. عصائے موسیٰ، عصا تھا نا، تو اژدہے میں تبدیل ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے کن سے. اب ذرا اس کن کو سمجھیے گا. اللہ نے، بہت غور کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا، اللہ نے بھئی ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہات مبذول رہے. اصحاب تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آدم کو کس چیز سے خلق کیا؟ تو کہا ان اللہ خلق آدم من طین، اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ تین مٹی؟ اچھا، قرآن مجید میں 4 لفظ ہیں، تراب سوکھی ہوئی مٹی، تین گیلی مٹی، سلسال کھنکھنی مٹی، ہمائن مسنون خمیر ہوئی مٹی. توجہ کر رہے ہیں؟ اب میں مٹیوں کا تذکرہ آپ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن مجید نے سب کا، وہ خمیر کیسے بنا، وہ کیسے تین، تو قرآن روایت کے جو فقرے ہیں وہ ہے کہ اللہ نے، قرآن نے بھی متعدد بار کہا کہ آدم کو تین سے بنایا. پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تین کہاں سے آئی؟ کہا یہ زبد سے آئی. کہا زبد کیا ہے؟ یعنی جھاگ. کہا زبد کہاں سے آیا؟ کہا موج سے آیا. کہا موج کہاں سے آئی؟ کہا سمندر سے، بحر سے. کہا بحر کہاں سے آیا؟ کہا ظلمت سے. یہ وہ ظلمت نہیں ہے، یہ وہ ظلمت نہیں ہے. اور کیجئے گا، یہ بحر کہاں سے آیا؟ کہا ظلمت سے. کہا ظلمت کہاں سے آئی؟ کہا نور سے. ظلمت کہاں سے آئی؟ کہا نور سے. بھئی عجیب ظلمت ہے جو نور سے آئی. غور کیجئے گا تو کیا کر رہا ہوں، یہ حجابات ہیں. غور کیجئے گا. تو بحر کہاں سے آئی؟ سمندر کہاں سے آیا؟ یہ سمندر کی بات نہیں ہو رہی. بحر کہاں سے آیا؟ کہا ظلمت سے. ظلمت کہاں سے آئی؟ کہا نور سے. نور کہاں سے آیا؟ اب سائل سوال کرتا جا رہا ہے، رسول بیان کرتے جا رہے ہیں. کہاں سے آیا؟ کہا یاقوت سے. کہا یاقوت کہاں سے آیا؟ کہا حرف سے. کہا حرف کہاں سے آیا؟ کہا آیت سے. کہا آیت کہاں سے آئی؟ کہا سورہ سے. کہا سورہ کہاں سے آیا؟ کہا کن سے. غور کیجئے گا، یہ 11 مراحل ہیں. کہا کن کہاں سے آیا؟
کہا کن جب لا شے تھا، بھائی عزیز توجہ کیجیے، لا شے سے کن آیا یا جب کچھ نہیں تھا. تو یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ کن کے بعد شے ہے، کن سے پہلے لا شے ہے. اب یہی کیفیت اصول کافی کی حدیث ہے، یہ بھی سنیے آپ کہ فرزند رسول اللہ نے آپ کے جد امجد کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آدم کا تسلسل آپ نے سن لیا. تو پروردگار نے اب یہ حدیث جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہر شے، غور کیجئے گا، ہر شے پہلے علم الہی میں آتی ہے، علم الہی سے مشیت میں، مشیت کے بعد ارادہ، ارادے کے بعد قضا، قضا کے بعد قدر، قدر کے بعد اجل، اجل کے بعد اذن. بھائی توجہ کر رہے ہیں، 12 وہ حجابات ہیں اور 7 یہ ہیں. غور کیجئے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ علوم آل محمد کا کمال ہے کہ جو حقائق کائنات کو جانتے ہیں. توجہ کیجئے گا. تو یہ بات دونوں حدیث کو ملائیے، یہ تو طے ہے کہ کن سے پہلے کوئی شے نہیں تھی. تو جب پوچھا کہ آپ کے جد امجد کیسے پیدا ہوئے، کس شے سے پیدا ہوئے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا شے تھی نہیں جو اس شے سے پیدا ہوتے. غور کر رہے ہیں، شے تھی نہیں جو اس سے پیدا ہوتے. اچھا چلیے، اب جب شے نہیں تھی تو پیدا اس سے ہو نہیں سکتے تھے. شے سے جو ہے اس وقت لا شے، شے نہیں تھی، تو پھر کس چیز سے پیدا ہوئے؟ غور کیجئے گا. کہا قبل شے، اگر کوئی شے ہے جسے تصور شے کیا جائے تو وہ مشیت الہی ہے یا ارادہ الہی ہے. غور کیجئے گا، مشیت الہی ہے. اگر ایک لفظ بھی ہٹا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہ تو یہ تسلسل ذہن میں رہے. تو کہا کہ ارادہ، مشیت الہی، ارادہ الہی، یہ 2 چیزیں ہیں جو کن سے پہلے ہیں اور ساری چیزیں کن کے بعد ہیں. اب اگر کسی کی یہ آواز آئے نحنو مشیت اللہ، اب حدیث کے اس آیت کے سننے کا لطف ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بھائی ترجمہ عام یہ کیا جاتا ہے نا، وہ تو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. عزیزو یہ بتانا یہی تھا کہ یہ مشیت الہی نہیں ہے، یہی تو مشیت خدا ہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. چاہنے کی بات نہیں ہے، یہی مشیت الہی ہے. غور کیجئے گا. اچھا، اس سے پہلے علم الہی میں یہ چیز ہے جس کو لوح محفوظ الگ الگ چیزوں سے تعبیر کیا گیا. توجہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کی توجہات مبذول رہے عزیزان گرامی. تو کن سے پہلے، کن سے پہلے لا شے، کن کے بعد شے. قرآن نے کیا کہا؟ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، مگر وہ باقی رہے گا جو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. میں نے ترجمہ خود جان پوچھ کے کیا ہے تاکہ تفصیل کی مجھے ضرورت نہ پڑے. کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اس کا چہرے کے. آہا، کہ اب یہاں پر بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اس کا چہرہ باقی رہے گا. بھئی جس کے یہاں جسم ہو اس کے یہاں تو چہرہ ہی باقی رہے گا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ محشر میں جو منہ کی بات کرتے ہیں وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو وہ چہرے کی بات کر رہے ہیں الا وجہ. بھائی وجہ کیا مطلب ہے؟ آپ اردو زبان میں بھی پوچھتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ ہے. تو وجہ کو، چہرے کو وجہ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ انسان کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے اسے وجہ کہا جاتا ہے. تو وجہ، اور آپ اردو میں ویسے بھی پوچھتے ہیں بھائی اس شے کی کیا وجہ ہے یا اس کام کی کیا وجہ ہے. یعنی وجہ وہ چیز ہوتی ہے جو ذریعہ بن جائے. غور کر رہے ہیں؟ تو کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ باقی رہے گا. بھائی چلیے، اب انہوں نے تو کیا چہرہ بنایا ہے؟
ہمارے یہاں تو وجہ اللہ کی کمال کی منزل ہے، توجہ کر رہے ہیں، ان کے یہاں چہرہ الا وجہہ، سوائے جو ہے اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو کہا کہ اللہ کا چہرہ ظاہر ہے جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، تو اس کا جسم جسمانیات نہیں رکھتا، تو پھر وجہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی. یعنی جو شے قبل کن ہے وہ ہلاک نہیں ہو سکتی. غور کیجئے گا، اس لیے کہ کل شے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. پتا چلا جو کن سے پہلے ہو، غور کیجئے گا، وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا نحنو مشیت اللہ، تاکہ تم سمجھ لو ہر شے ہلاک ہو سکتی ہے مگر ہم وہ ہیں جو ہمارے ذریعے سے بقا رہے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اچھا چلیے، اب جو ہے وجہ کیا ہے؟ اب میں نے کہا نا وجہ کی بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے. تو کن سے پہلے میں نے کہا ایک اسباب کے ذریعے سے خلقت، ایک کن کے ذریعے سے خلقت. دیکھیں کن کے لیے ضروری ہے، یہ ایک طرح کا امر ہے، فعل امر ہے، ہو جا، آرڈر ہے، ہو جا. تو کوئی اولو الامر ہو، کوئی صاحب امر تو ہو جو امر کرے. غور کیجئے گا بھائی، اگر صاحب امر نہیں ہوگا تو پھر امر نہیں ہوگا. غور کیجئے گا، تو امر نہیں ہوگا. بھائی یہی وجہ ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب امر خدا ہے، اس لیے کہ اگر صاحب امر صرف خدا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایمان اور مومنین رہیں گے صاحب امر کا ہونا ضروری ہے. غور کیجئے گا عزیزو، اس لیے کہ بھائی اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، رسالت موجود ہے اور رہے گی، تو پھر اولو الامر کہاں؟ غور کیجئے گا. تو یا تو پھر یہ کہو کہ کوئی مومن نہیں ہے، یا خطاب مومنین سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں کوئی کچھ اولو الامر بھی ہیں، سب نہیں، منکم، تم میں کچھ کو ہم نے اولو الامر قرار دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک ایمان اور مومن رہے گا اولو الامر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پردہ غیب میں ہو. اچھا اب امر کا مسئلہ ہے. امر کا مسئلہ، امر سے چیز کا خلق ہونا. امر سے مطلب کیا ہے؟ یہ کن سے آگے کی منزل ہے کہ جب لا شے سے کوئی شے پیدا کرنا. توجہ کیجئے گا، کن ہے شے سے شے پیدا کرنا، اور امر ہے لا شے سے شے کو بنا دینا. وہ کیا ہے؟ جناب فتمثل لها بشرا سویا، جناب جبرائیل آئے کس کے پاس؟ جناب مریم کے پاس. توجہ کیجئے گا، جناب مریم کے پاس آئے اور کہا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. کہا لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. اچھا یہاں مس کا کیا مطلب ہے؟ مس کا مطلب چھونا ہے نہیں، مس کا مطلب ہے کسی انسان نے ایسا تصرف نہیں کیا کہ جو ولادت کا سبب بنے. اچھا قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں آپ سنتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مسموم لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے مطہر کے. تو چھونا بغیر وضو کے یہ ہے ٹچ کرنا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مس کے معنی ہے کہ تصرف. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن پر تصرف نہیں کر سکتے مگر وہ کر سکتے ہیں جو مطہر ہیں. اور مطہر کون ہے؟ وہ آیت تطہیر نے بتایا، انما ولیکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہ تصرف ہے قرآن.
یعنی قرآن پر جو تصرف کر سکتا ہے، جس کا مکمل کنٹرول اور تصرف قرآن پر ہے، وہ مطہرون ہے. اور وہ مطہرون کون ہے؟ آیہ تطہیر نے بتائی. اچھا آپ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے. اب اس پہ رزق پہ علماء خطبہ پوری مجلس پڑھتے ہیں، میں تو سیدھا ایک ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ رزق کسے کہتے ہیں. کیا قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے، جیسے دور رکھنے کا حق ہے. تو یہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے رزق کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ اہل بیت سے کون دور ہے. بھئی جو اہل بیت سے دور ہے وہ رزق ہے قرآن کی روشنی میں. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. قرآن کا اصلاح. اب یہ امر کا مرحلہ ہے. اچھا امر کیا ہے؟ ذرا امر کو آپ محسوس کیجئے. کہتے ہیں لا شے سے شے بنا دینا. تبھی تو اس نے کہا کہ خالق تو تم بھی ہو مگر احسن الخالقین نہیں ہو. تو کیا تھا؟ یہ وہی ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. ہم نے مٹی سے، طین سے نطفہ، اور نطفے سے علقہ، اور علقے سے مضغہ، اور مضغے سے ہڈی، اور اس کے بعد سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر ہم نے دوسری شے ایجاد کی. یہ وہ تھی جو عدم سے تھی. غور کیجئے گا، یہ ہے منزل امر، یہ ہے منزل امر. اچھا آپ بھی کرتے ہیں ایسا یا نہیں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ دیکھیں روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. یہ ہے عالم ملکوت. روح میرے اللہ کا امر ہے. تو اللہ کا امر کیا ہے؟ ایرا ارادہ شاید ان یقول لہ کن فیکون. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، لیکن امر کی منزل کہیں اس سے آگے ہے. میں کل کی مجلس میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بتا چکا کہ جس طرح بچے کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ویسے ہی قرآن نے وہ اصطلاح استعمال کی ہے، اس لیے کہ خود کہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کیونکہ تمہارا علم کم ہے اور دینے والے تو ہم ہی ہیں نا. تو ہمیں معلوم ہے کتنا ہے، تو ہم اتنا ہی تمہیں دیں گے جتنا سمجھ سکتے ہو. امر کے بارے میں اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا تم سمجھ سکتے ہو. تو اب امر کیا ہے؟ ارادہ. صرف ارادہ الہی، مشیت الہی. اگر اس کا ارادہ ہو جائے تو لا شے سے شے وجود میں آتی ہے. غور کیجئے گا، اس ارادے کی قوت دیکھیے گا. اب میں اس کی مثال آپ سے دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ بھئی آپ کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تو چلیے دیکھیں، آپ نے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں تقریباً 99% شادی شدہ افراد ہیں. جب دو مولانا ہوتے ہیں، ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے، کون ہوتے ہیں وہ؟ وکیل ہوتے ہیں. وکیل کا احترام ضروری ہے، یہ ذہن میں رہے ورنہ کیس بگڑ سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے. حق عقد کسے ہے؟ حق عقد کسے ہے؟ لڑکی کو. یعنی لڑکی کہے گی کہ میں اپنی طرف سے یہ چیز پیش کروں. اگر اسے حق ہے کہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے. مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ قبول کرے، ہے نا، لیکن یہ عورت کو اتھارٹی ہے کہ وہ اس کا ایجاد کرے یا نہ کرے. تو اب مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک صیغہ کافی ہے، باقی احتیاطاً کافی صیغے پڑھ دیتے ہیں. میں ایک جملے سے اپنی بات کہنا ہے، وہ مجھے بات سمجھ لیں آپ. ان کہہ تو قبل تو، بس دیٹس اٹ. ان کہہ تو میں نے نکاح کیا، قبل تو میں نے قبول کیا. میں نکاح کرتا ہوں یا کیا؟ اگرچہ یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، میں نے کیا. بھئی آپ نے کیا؟ نکاح آپ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کسی کا؟ غور کیجئے گا. اور وکیل کیا کہہ رہا ہے؟ قبل تو. بھئی آپ قبول کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں کسی کو؟ یہ تو معاملات بگڑ جائیں گے. اسی لیے لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی اچھا عالم ہو نکاح کے لیے. سمجھے؟ یہ سنت رسول ہے. غور کیجئے گا کہ کسی اچھے کو تلاش کرو.
ایسے ویسوں سے نکاح نہ پڑھانا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، ہم کبھی کبھی آسان سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نسلوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں، یہ نسلوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا، اب اس نے کہا میں نے نکاح پڑھ دیا، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ شریعت کہتی ہے کہ قصد انشاء ضروری ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایجاد کر دیا دوسری مخلوق میں۔ تو کہتے ہیں قصد انشاء ضروری ہے۔ قصد انشاء کیا ہے؟ قصد کہتے ہیں ارادے کو، آپ کہتے ہیں بھائی میں سفر کا قصد رکھتا ہوں، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ انشاء کا مطلب ہے ایجاد کرنا، یعنی ایجاد کرنے کا ارادہ۔ غور کیجئے گا، لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ زوجیت پیدا کر سکے، لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو لڑکی اور لڑکے کے درمیان زوجیت پیدا کر سکے۔ وکیل، دونوں وکیلوں کا ارادہ، یہ قصد انشاء، یہ ایجاد کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، زوجیت کا ایجاد کرتا ہے۔ اب جناب ابو طالب نے کیا قصد انشاء کیا ہوگا؟ بھائی لوگ جو ہیں وہ عظمت ابو طالب، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمران کے ایما پہ بحث کرنا بس ہے، پھولوں پہ کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خوان نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی قصد انشاء کیسے ہوگا؟ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خوان نہیں ہو سکتا۔ جو محمد کا نکاح خوان کو کافر کہہ دے وہ سبھی کچھ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ تو قصد انشاء ضروری ہے۔ اگر قصد انشاء نہ ہو، ارادہ نہ ہو کہ میں اپنی موکلہ کو، جس نے وکیل بنایا ہے، اس کو زوجیت میں دینے کا قصد اور ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ یہ ارادہ نہ کرے کہ میں اپنے موکل کے لیے اس کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو یہ پیدا زوجیت کیسے ہوئی؟ لفظوں سے، یہ ارادے سے پیدا ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا تو کیا زوجیت نظر آتی ہے؟ آثار زوجیت نظر آتے ہیں؟ زوجیت بظاہر نظر نہیں آتی، تو کچھ چیزیں ہیں جو لا شے سے شے کی کیفیت میں تبدیل ہوتی ہیں۔ غور کیجئے گا، تو یہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے ان بے جان لفظوں میں اپنے ارادے کے ذریعے سے جان ڈال دی، اور نتیجے میں آپ ایسے موجد ہو گئے کہ زوجیت کو پیدا کر دیا۔ غور کیجئے گا عزیزو، زوجیت کو پیدا کیا۔ بھئی یہی کیفیت ہے جو پروردگار آواز دے رہا ہے، دیکھو یہ سارے مراتب ایک طرف ہیں، لیکن جب تک آنکھیں بن جائیں تو بن جائیں، ہاتھ بن جائیں تو بن جائیں، کان بن جائیں تو بن جائیں، سب کچھ بن جائے، مگر جب تک ہمارا ارادہ نہ ہوگا آنکھیں کام نہیں کر سکتی ہیں، نگاہیں کام نہیں کر سکتی ہیں، زبانیں کام نہیں کر سکتی ہیں، مردہ ہی رہے گا۔ فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق کی طرف تبدیل کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ابھی ہاتھ تو تھا مگر حرکت نہ تھی، آنکھیں تو تھی مگر دیکھ نہیں رہا تھا، کان تو تھے مگر سن نہیں رہا تھا، یہ سارے مراحل موجود تھے، مگر اب جیسے ہی قصد ہوا، ارادہ ہوا، فوراً ہی حرکت آ گئی، ساری چیزیں کیفیتیں بدل گئیں۔ اچھا مجھے اب آپ بتائیے کہ یہ جو حرکت آئی اس کے ارادے سے، تو زندگی کا ریزن اور سبب کیا بنا؟ ارادہ۔ بھائی عالم ملکوت کا صرف ارادہ وہ سبب بنا حیات انسانی کا۔ اچھا زندہ رہنے کی کیا دلیل ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ بھائی زندہ رہنے کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اشعار میں نے سنے،
اب نصر کو آپ کو سننا پڑے گا. صحیح ہے. 5 منٹ کہہ کے ناصر بھائی نے 1 گھنٹہ آگے کر دیا, تو اب آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ تو سننا پڑے گا بھائی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اور آخری میں اللہ, تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں, بات مکمل ہونی, تو آپ محسوس کیجئے. اب دیکھیں یہ باریکی چیزیں ہوتی ہیں, کہیں سے کہیں پہنچتی ہے. اور صلوات پڑھے پر محمد. کبھی کبھی وہ شکشکا ہوتا ہے جو بات کہاں تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کہتے ہیں نا وہ شکشکا, امام خطبہ دے رہے تھے, کسی نے بیچ میں ٹوک دیا اور وہ جوش و خروش سارا مدھم ہوا. اب پھر اس نے کہا مولا اسی انداز سے بیان کیجئے, تو فرمایا انہا کان شکشقۃ کن ظہرت ان حضرت. وہ تو شکشکا تھا جو ظاہر ہوا اور بیٹھ گیا. توجہ کر رہے ہیں, خطابت کے لیے یہ ضروری ہے چیزوں کو محسوس کرنا. تو عزیزان گرامی, ساری چیزیں آپس میں جو ہے وہ حرکت میں آ گئیں. اب یہی تو وجہ ہے, یہی وجہ ہے. زندہ رہنے کی دلیل کیا ہے, نہ مرنے کی دلیل کیا ہے؟ کہا صاحب جب تک بچے ہیں نہیں مریں گے, تو کیا بچے نہیں مرتے؟ کہا جب تک جوان ہیں نہیں مر سکتے, تو کیا جوان نہیں مرتے؟ بوڑھے ہو کر مریں گے, کیا جوان نہیں مرتے ہیں؟ صحت مند جب تک ہیں نہیں مریں گے, تو کیا صحت مند نہیں مرتے؟ مجھے یہ بتائیے زندہ رہنے کی دلیل کیا ہے؟ زندہ رہنے کی دلیل کیا ہے؟ کیا ہے دلیل حیات؟ کہا جب تک اس کا ارادہ ہے, جب تک انسان زندہ ہے. جہاں ارادہ ہٹا وہاں ختم. اچھا آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں, آپ ارادہ رکھتے ہیں, ذہن میں تصویر بنائی, کوئی کسی شے کو سوچ رہے ہیں اور مدبر شعر کہہ رہے ہیں, شعر کی طرف ہیں, کسی نے آن کے شانہ ہلا دیا, کہا بھائی اچھا خاصا ارادہ تھا شعر کا ہے. اب جو شعر تھا وہ شعر جو ہے وہ شعرنی میں تبدیل ہو گیا. ہوا کیا کہ سامنے سے معاملات جو ہے وہ توجہ ادھر ہوئی. جب توجہ منقلب ہوئی تو اب نتیجے میں کیا ہوا بھائی, جب توجہ منقلب ہو جائے گی تو اب جہاں ادھر ارادہ ہٹا تو وہ ساری صورت ختم خود بخود ہو گئی. تو جب تک وہ ارادہ رکھے گا جب تک انسان زندہ ہے. اگر ارادہ ہٹ گیا تو عالم ملکوت سے خالی ہو گیا, تو کیا بچا؟ وہی تھا جو تھا, ہے عالم مادہ کی طرف منتقل ہو گیا. اب ہم سے نہ پوچھو کہ وہ 1400 برس سے کیسے زندہ ہیں, وہ غیب میں رہ کر کیسے زندہ ہے. بھئی آپ کیسے زندہ ہے؟ جب تک اللہ ارادہ کرتا ہے حیات رہتی ہے, جب ارادہ ختم ہو جائے گا تو حیات ختم ہو جائے گی. تو اس کا ارادہ ہے کہ وہ قائم رہے تو قائم رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. نہیں گھبرائیے نہیں, میں وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کر دوں گا. وہ تو کبھی کبھی اس طرح کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں, لیکن وقت کے اندر بات مکمل ہوگی. لیکن آپ کی تفصیلات, آپ کی توجہات مبذول رہنی چاہیے. عزیزان گرامی, تو لہذا انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جسم, یہ جسم انسان کی حقیقت نہیں ہے. یہ جسم انسان کا وسیلہ ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جسم, آپ کیا سوچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں آپ چلتے ہیں, آپ سوچتے ہیں آپ سنتے ہیں. نہیں, یہ عالم ملکوت کی جو روح امر ہے نا, یہ اس کے حرکات و سکنات ہیں. ورنہ جب وہ مفترق ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے, تو ہاتھ تو پھر بھی ہیں, آنکھیں تو پھر بھی ہیں, ساری چیزیں تو پھر بھی ہیں, مگر کیا کہا مردہ؟ روح کو مردہ نہیں کہتے آپ ہیں. مردہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسم کو. جس میں حیات نہ ہو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر حیات ہٹ گئی, روح انسانی انسان سے منقلب ہو گئی, تو جسم فنا ہو جائے گا, جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جائے گا. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ روح انسانی. بہت توجہ کیجئے گا, انسان کی حقیقت اگر روح انسانی ہے, اور وہ ہے, یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں ان اللہ, اے انسان اپنی قدر و منزلت کو پہچان. اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے,
جانوروں کو شہوت اور خواہش دی ہے مگر تجھے دونوں سے مرکب بنایا ہے. یہاں عقل سے مراد عالم ملکوت کا جوہر ہے. غور کیجئے گا. یہی وجہ ہے کہ جو پھر حدیث آگے بڑھی, آپ نے فرمایا اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے, اور اگر خواہش عقل پہ غالب آ جائے تو تم جانور سے بدتر ہو جاؤ گے. اچھا دیکھیں, اب اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں, اگر جسم روح پہ غالب آ جائے یا روح جسم پر غالب آ جائے, یا عالم ملک ملکوت پہ غالب آ جائے, عالم ملکوت ملک پہ غالب آ جائے, تو اگر عالم ملک ملکوت پہ غالب آ گیا تو کتنے پس جاؤ گے یہ نہیں بتایا, اور ملکوت ملک پر غالب آ جائے تو کتنے بلند جاؤ گے اس کی بھی حد نہیں بتائی. نہ پستی کی حد ہے اور نہ بلندی کی حد ہے. میں آیتیں پیش کروں عزیزان گرامی, جب پستی کی طرف گیا تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, مطلب کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ارے کچھ وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. یہ عالم مادہ کی بات نہیں ہے, یہ عالم ملک کی بات نہیں ہے, یہ عالم ملکوت کی بات ہے. اس لیے کہ حقیقت میں سننے والے یہ کان نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے سننے کا. غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا اولئک کالانعام, ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی پست. کتنے پست یہ حد نہیں بتائی. غور کیجئے گا. یعنی اگر خواہشات پر عالم ملک عالم ملکوت پر غالب آ گیا تو اولئک کالانعام, وہ جانور جیسے ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی پست ہیں. کتنے پست ہیں حد نہیں بتائی. اچھا پھر بلندی کی طرف اگر ملکوت ملک پر غالب آ جائے تو آواز دی فقاب قاب قوسین او ادنا, دو یا اس سے کم کا. جب بلندی کو بتایا کہ دو یا اس سے کم کا, کتنے کم کا یہ حد معین نہیں کی, تو پتہ یہ چلا یہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ ہم نے تجھے دو چیزوں کا مظہر بنایا ہے, عالم ملک کا اور عالم ملکوت کا. اب تیرا اختیار ہے کہ چاہے تو یزید بن جا, اور چاہے سیرت حسین پر چل کر غلام حسین ہو جا اور حسینی بن جا. اسی لیے تو یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. غور کیجئے گا, یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, کہا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ملکوت کے کمالات رکھتا ہوگا اور حسینی ہوگا وہ عالم ملک والوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی دنیا میں اس کی مثالیں ابھی تشیع جنازہ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی مثالیں نہیں ہیں, بس تلاش کرنے کی دیر ہے. ہماری نگاہوں کے کبھی کبھی انسان سوچتا بھائی وہ تاریخ ہم نے نہیں دیکھی, ہم کیسے سمجھائیں ان کو جو بت پرست ہیں, ہم کیسے سمجھائیں ان کو جو کم عقل ہیں, ہم کیسے بتائیں. کہا صحیح ہے 1400 برس والی نہیں, ان کے غلام کی تاریخ دیکھو. خود کہتے تھے میں تو خاکے پائے قمر بھی نہیں ہوں. تو عزیزان گرامی یہ ہے عالم ملکوت کی منزل, اور یہی وجہ ہے کہ جو رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے کہ عمل جتنا بھی ہے وہ عالم ملک کی تجلی ہے, اور نیت کا تعلق عالم ملکوت سے ہے. اگر یہ ملکوت صحیح رہا تو ملک صحیح رہے گا, اور اگر یہ صحیح نہیں رہا
اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی پست ہیں. کتنے پست ہیں قرآن نے نہیں بتایا. غور کیجئے گا. تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال، نیت سب سے اہم چیز ہے. اب آپ کہتے رہیے، اب آپ یہ روایت تو آپ نے سنی ہے نا کہ راہ خدا میں کتنا بھی جو ہے وہ زکوٰۃ اور خمس کریے، راہ خدا میں پہاڑوں کے برابر صدقہ اور خیرات کریے، اے علی وہ طواف کے درمیان بھی مر جائے، توجہ کر رہے ہیں، اور اگر وہ آپ پر یقین نہیں رکھتا، اگر آپ کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم ملکوت کا تعلق عالم روح کا تعلق امر سے ہے، اور یہ صاحبان امر ہیں. اگر تم عالم ملکوت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ان کا حق کیسے کرو گے جو صاحبان اولو الامر ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. بس گفتگو تمام ہے، ایک روایت اور گفتگو ختم ہے. یہی وجہ ہے. اچھا تو کیا عالم ملکوت نگاہیں وہ ہوں؟ یہ دنیا، یہ جو ملا ہے سب کچھ، یقین جانیے اسی لیے خلوص کی اہمیت ہے، اخلاص نیت کی اہمیت اسی لیے ہے. اس لیے کہ آپ کچھ بھی کریں، اگر اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو سارے معاملات ختم ہو جائیں. بھائی بہلول دانا نے یہی تو کہا مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی تو کہا یہ ریاکاری ہو رہی ہے. کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بھائی کیا بننا ہے؟ کہا بھائی اللہ کا گھر بننا ہے، مسجد بن رہی ہے. کہا مگر اللہ کے لیے نہیں بن رہی. کیسی باتیں کر رہے ہو، اور کس کے لیے بن رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی بادشاہ سلامت کی طرف سے بن رہی ہے. کہا میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اللہ کے لیے نہیں بن رہی. اب لوگ چلے گئے، رات میں آئے، ایک بینر لگایا، اس مسجد کا بانی بہلول دانا، اور چپکا دیا. اب جب صبح کو آئے، جس نے چندہ نہ دیا ہو وہ بانی بن بیٹھے ہیں تو غصہ تو آئے گا. بھائی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا تو کیا ہوا؟ نتیجے میں انہیں مارا، ڈانٹا. یہ کیا کیا تم نے تو چندہ تک نہیں دیا، تم بانی کیسے بنے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر بنانے والے نے اللہ کے لیے بنائی ہے تو وہ تو جانتا ہے نا کہ کس نے بنائی ہے نا. اس سے فرق نہیں بنتا کہ بینر کس کا لگ جائے. عزیزو ہمارے لیے بھی پیغام ہے، یہ تمہاری مجلس یہ ہماری مجلس، یہ تمہارا ذاکر یہ ہمارا ذاکر، یہ تمہاری انجمن یہ ہماری انجمن. یہ نہ دیکھو، بس یہ دیکھو کہ عالم ملکوت کے صاحبان کون ہیں. جو کچھ ہے وہ حسین کے لیے ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے. اگر آپ چاہیں، ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو اس دنیا میں رہ کر بھی عالم ملکوت کو دیکھتی ہیں. عزیزان گرامی، عالم ملکوت کا روح کا تو ایک پہلو ہے. اللہ نے آپ کو بھی یہ توفیق دی کہ اگر تم ویسے نہیں دیکھ سکتے، مادیات میں اتنے غرق ہو گئے ہو، دنیا آج ترقی جتنی کر رہی ہے وہ عالم ملک کی ہے، عالم ملکوت کی نہیں ہے. روح کے بارے میں تو حقیقتیں نہیں پتا، تو ساری ترقیاں جو سائنس کر رہی ہے وہ عالم ملک کی ہے. عالم ملک کی بھی کمپلیٹ نہیں، مکمل نہیں ہے. تو یہ تم جو ساری ترقیاں کر رہے ہو، یہ ساری ترقیاں اپنی طرف، مگر جب تک کہ روح کے تقاضے مکمل نہ ہوں، جب تک یہ جسم کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ضروری ہے کہ ہمیں مختصر صحیح مگر روح کے تقاضوں کو مکمل کرو. عزیزو کربلا میں حسین نے یہی تو پیش کیا. ورنہ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کا وقت ہو، خانہ کعبہ کے پاس ہوں اور حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہوں، پوری دنیا اس وقت حج کی طرف جا رہی ہے، آپ حج کو چھوڑ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دیں، اس لیے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں
مگر روح نماز نہیں ہے. ملک نظر آتا ہے ملکوت نظر نہیں آتا. لوگ حج تو کر رہے ہیں, ملک ہے مگر ملکوت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس عبادتوں میں روح عبادت داخل ہو جائے. کربلا میں حسین نماز صرف نہیں پڑھنے جا رہے, نماز کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. کربلا میں حسین نے صرف حج نہیں کیا عزیزو, حج کے سارے ارکان حسین نے پیش کیے ہیں, مگر وہاں روح حج کو بچانے کے لیے حسین نے. حاجی کیا کرتے ہیں؟ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا, مگر حسین نے آواز دی مجھے معلوم ہے یہ جو لوگ حج کر رہے ہیں یہ عالم ملکوت کو نہیں سمجھ رہے, یہ عالم ملک میں غرق ہیں. میں انہیں ملکوت کی کچھ تجلیاں دکھاؤں گا تاکہ انہیں پتہ تو چل جائے کہ ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر ملکوت جو ہے نظر آ جائے. اور پھر حر جیسا انسان ملک کو ٹھوکر مار کر ملکوت کی طرف آ جاتا ہے. عزیزو کون سی راحتیں نہیں تھیں جو حر کے لیے تھیں, لیکن حر نے محسوس کر لیا کہ عالم ملکوت اگر ہے تو عالم ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عزیزو کربلا میں حسین نے ارکان کیسے پیدا کیے, کیسے پیش کیے؟ آپ جانتے ہیں کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے نا. حسین بھی طواف کر رہے ہیں, اپنے خیام کا طواف حسین کر رہے ہیں. ہاں حاجی کیا کرتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے نا, لیکن حسین بھی سعی کر رہے ہیں. مگر کیسے سعی کر رہے ہیں؟ کبھی مقتل سے لاشا لا رہے ہیں خیمے کی طرف, کبھی خیمے سے مقتل کی طرف جاتے ہیں. حسین مقتل سے خیمہ, خیمے سے جو ہے وہ میدان کربلا. حسین کی صحیح ہو رہی ہے, مگر حاجی جب صحیح کرتا ہے تو ہاتھوں میں لاشا نہیں ہوتا, مگر اللہ رے یہ حسین ہے. کبھی جو ہے وہ انو محمد کا لاشا لائے ہیں, کبھی قاسم کا لاشا لائے ہیں, کبھی, اور تاریخ کہتی ہے اس لاشے کو بھی حسین لے کے آئے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ حسین کی صحیح کیسی صحیح ہے جو عالم ملکوت کی صحیح ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں پر 6 مہینے کا جنازہ ہے, 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. امامت کہہ رہی تھی حسین قدموں کو آگے بڑھائیے, باپ کا دل کہہ رہا تھا. اگر رباب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ ہاں عزیزو, تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر پہنچے, رباب اپنے بچے کو لے جا. رباب سے پہلے 4 برس کی بچی آ گئی, بابا کیا اصغر کو پانی پلا لائے, میں پیاسی رہ گئی. حسین نے ابا کا دامن ایک جملہ مرثیہ رباب نے پڑھا, آم مثلوں کا ینہر یب نہیں, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. عزیزو حاجی مینا میں قربانی پیش کرتے ہیں مگر جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں. حسین ایک مرتبہ سجدے میں ہے, اپنی قربانی دے رہے ہیں. لا معبود سواک, پروردگار تیرے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے. ادھر شمر کا خنجر ہے جو چل رہا ہے, منادی کی ندا ہے, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین. بس عزیزو ایک منظر پیش کر ختم کر رہا ہوں مجلس کو. ظاہر سی بات ہے آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے, اہل حرم سفر میں ہے. تاریخ کہتی ہے ایک سفر وہ تھی, سفر سے پہلے, شام میں وارد ہونے سے پہلے اہل حرم پر جو انتظار کی گھڑیاں گزری ہیں وہ قیامت کی گھڑیاں گزری ہیں. میں ایک روایت پیش کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. نعمان ابن منذر مدائنی ہیں جو امام کا چاہنے والا ہے. بعد شہادت حسین, بعد کربلا امام کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول مجھے یہ بتائیے آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ عزیزو آپ یہ جملے سنتے رہتے ہیں, آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کون ہے پوچھنے والا؟ نعمان ابن منذر مدائنی. آیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ امام نے 3 مرتبہ جملہ ادا فرمایا, الامان من الشام, الامان من الشام, الامان من الشام.
اللہ ہمیں شام سے اپنے امن و امان میں رکھے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ نعمان تڑپ گئے، مولا ساری مصیبتیں تو کربلا میں ہو گئی، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کربلا میں لگ گئی، اصغر کا تیر کربلا میں لگ گیا، عباس کا شان قلم کربلا میں ہو گئے، علی اکبر کا سینہ زخمی کربلا میں ہو گیا، قاسم کا لاشا پامال کربلا میں ہو گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ عزیزو آپ بے پردگی کی بات کرتے ہیں نا، اس لیے، لیکن بے پردگی کا اگر مسئلہ ہی صرف تھا تو کیفیت تو یہ کوفے میں بھی تھی کہ بیویاں بے سر تھیں، بے ردا تھیں، مگر یہ روایت عجیب روایت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کچھ مسائب پڑھے، عزیزو اب میں مسائب میں نہیں پڑھوں گا، میں بزبان امام سید سجاد وہ جملے ادا کروں گا۔ اے نعمان تم برداشت نہیں کر سکتے، نعمان تم نہیں سن سکتے، نہیں مولا سنائیے تو صحیح۔ نعمان اگر سننا ہی چاہتے ہو تو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ بس ایک مرتبہ نعمان بیٹھ گئے، مولا بتائیے کیا مصیبت پڑھی؟ ایک مرتبہ امام نے جملے ادا کیے، یا نعمان انما دخلنا فی الشام، اے نعمان جب ہم شام میں داخل ہوئے، فإنہم یحملون الاسیاف والرموح فی ایدیہن، اے نعمان جب ہم شام میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں تلواریں، اشقیاء کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وَيُحَاصِرُونَنَا بِنَا، انہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا تھا، وَيُؤْذُونَنَا بِهَا وَالنَّاسُ يَضْحَكُونَ عَلَيْهَا، اور وہ نیزے کی اور تلواروں کی انیوں سے جو ہے وہ ہمیں تکلیف دے رہے تھے اور لوگ دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اے نعمان تمہارا امام سر کو نیچے کیے ہوئے تھا، اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مولا یقیناً قیامت گزر گئی۔ نعمان سننا چاہو گے؟ اے نعمان جب ہم شام میں داخل ہوئے اور بازار توما سے ہمیں گزارا گیا، اے نعمان انا نساء الشام کننا علی سطوحہن، شام کی خواتین تھیں جو اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پر موجود تھیں، وَيَرْمَيْنَ الْأَخْشَابَ وَالْأَحْجَارَ مِنْ أَيْدِيهِنَّ، اے نعمان کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی جلی ہوئی لکڑی پھینک رہا تھا، اے نعمان اسی اسنا میں ایک انگارہ آن کر میرے امامے پہ گرا، اے نعمان آگ لگنے لگی، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزو چند جملے اور سن لیجئے۔ نعمان سن رہے ہیں، جی بھر کے گریہ کر رہے ہیں۔ ارے آج آپ اتنا گریہ کرتے ہیں، جب سجاد کی زبان سے نعمان سن رہے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ بس تاریخ کہتی ہے کہا نعمان ایک رسی میں 12 گلے تھے، نعمان ہماری سکینہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر لوگ کھڑے ہوتے تھے تو گلا دبتا تھا، نعمان رکوع کی کیفیت میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک منزل وہ بھی آئی، اے نعمان انہم کم اقامنا فی مقام یباع عام والعبید، اے نعمان انہوں نے ہمیں وہاں کھڑا کیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا۔ بس عزیزو ختم کر دی میں نے مجلس۔ اے نعمان انہم کا نسکنون فی خرابات شام، اے نعمان انہوں نے ہمیں خرابہ شام میں رکھا جہاں رات کی اوس پڑتی تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، جب رات کا سناٹا ہوتا تھا، جب بچے تڑپ تڑپ کے ماؤں کی گودی میں آتے تھے، اور جب شام کا وقت ہوتا تھا تو وہ 4 برس کی بچی پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پھوپھی جواب دیتی تھی ارے یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ لیکن جب قافلے کی رہائی ہوئی، زینب ایک مرتبہ سکینہ کی قبر پہ آئی، اے میری لاڈلی یہ تمہاری چادر آ گئی، تم بار بار پوچھتی تھی کہ ہم مدینے کب جائیں گے، لو بیٹی ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اے شام والو میری بچی کا خیال رکھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔